السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی چال چلی اور پھر اللہ بھی نے بھی چال چلی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے۔ He is the best planner۔ فلسطین اور اس کے لوگوں کو اور اس کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو سلام ہے۔ اب یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آ سکتا تھا کہ اس طریقہ کی کارپیٹ بومنگ اور اس طریقے کی زبردست انڈسکریمنیٹ بومنگ اور ڈسپرپورشنیٹ رسپانس کے باوجود کوئی قوم اس طرح کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ جو ول ہوتی ہے یہی قوموں کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ تو ایک منٹ میں قومیں تباہ ہو جائیں، لیکن یہ جو ول ہوتی ہے یہ ان کو زندہ رکھتی ہے۔ اور اسی ول کا مظاہرہ ہم نے اس جو 11 روزہ کیمپین ہوئی ہے اسرائیل کی تباہ کن قسم کی بمباری کے باوجود، ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیلی جتنی بھی انہوں نے کوشش کی ہیں، فلسطینیوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے، اور وہ سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ جھک جاتے، وہ کہتے جی ٹھیک ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے قبول کر لیا، اور شکست تسلیم کر لیتے۔ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور مردانہ وار کیا، اور پھر مقابلہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ بھی ولنریبل ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ کے آئرن ڈوم شوم جتنے بھی ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے باقاعدہ دیکھیں نا، ایک طرف کیسی دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج، طاقتور ترین ٹیکنالوجی، اور ایک طرف نہتے لوگ، اور پھر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے 240 سے زیادہ لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، آپ نے 50,000 لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا، مائیں بہنیں جو ہیں وہ بیچاری بھاگتی پھر رہی ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے آپ کے صرف ایک ایروگنس کی وجہ سے، آپ کے پولیٹیکل بینیفٹس کی وجہ سے۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سلام ہے فلسطینیوں کو کہ وہ کھڑے ہیں۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جمعے والے دن انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ مظاہرے کیے، انہوں نے سولیڈیرٹی شو کی، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہم بالکل شکست تسلیم نہیں کرتے، یہ ہماری فتح ہے۔ اور یہ فتح کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو جا کے بتاتا ہوں آگے کہ کیا مسئلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ اس کا پروپیگنڈا کیا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ آئرن ڈوم جو ہے یہ صرف وہاں پہ نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل آئرن ڈوم بھی ہے۔ یعنی یہ جس طرح کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو، یہ وہ بھی ایک ڈیجیٹل آئرن ڈوم ہے کہ جس میں سے کوئی چیز ایسی نہ نکل سکے جو کہ ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ اور اسی ڈیجیٹل آئرن ڈوم جو ہے اس کے اندر سے جو چیز نکل پاتی ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے، ورنہ تمام کے تمام جو امریکن میڈیا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کسی طریقے سے بھی ذرا ڈیمین کر سکے یا ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دکھا سکے۔ یہی ان کی ٹیکنالوجی ہے، یہی ان کی پیسے کی بھرمار ہے جس کے ذریعے یہ استعمال کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے فلسطینیوں نے، ایک تو چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جی یہ کانفلکٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈسپیوٹ ہے، یہ وہ ہے، مختلف چیزوں کی وہ جو جارگنز ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل آکوپائر ہے۔ اسرائیل نے ان کی جو فلسطینیوں کی زمین تھی وہ آکوپائی کی ہوئی ہے۔ اس کو کانفلکٹ کہیں، ڈسپیوٹ کہیں، جو کچھ بھی کہیں، حقیقت یہی ہے کہ ان کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے، اور قابض کون ہے؟ وہ یہ یہودی ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کل بھی ایک ویڈیو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک پیغام تھا وہ سنایا تھا، جس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے تھے۔ اور انہوں نے آج سے دیکھیں کتنے تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے، انہوں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے انالائز کر کے بتا دیا تھا۔ جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ان کی فلسفی اور ان کی تھنکنگ سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہیں، اور کیا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور عربوں اور ترکوں کے الائنس کے بارے میں وہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ عربوں اور ترکوں کو آپس میں مل کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، اور اس میں ایک یونٹی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب یہ یونٹی کا جو لفظ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مجھے اس لیے نظر آیا کہ ایک تو علامہ اقبال نے کہا، اقبال کے ساتھ میرا عشق ہے، میں بھول نہیں پاتا روزانہ اقبال کو۔ اچھا، یہی چیز جو ہے آج ہمیں فلسطین میں نظر آ رہی ہے۔ یعنی انہوں نے کمال کر دیا ہے،
اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو بنیادی طور پہ وجوہات ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے نا وہ آ گئی ہے نوجوانوں کے پاس. اب یہ وہ نوجوان ہیں جو یعنی انہوں نے پچھلی ہسٹری کا ان کو نہیں پتا, انہوں نے صرف سنا ہوا ہے, لیکن یہ نئی سوچ کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ, اور متعصب نہیں ہے, تمام تعصبات سے بالاتر ہو کے انہوں نے یہ اس کیمپین میں حصہ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام فیکشنز جو ہیں وہ اس معاملے میں یکجا ہو گئے فلسطینیوں کے, اور کسی بھی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ کے اندر کی جو تقسیم ہے وہ باہر نہیں آنے دیں. اور یہی ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک فائدہ ہوا کہ ایک اوور آل بڑی زبردست پازیٹیو پکچر سامنے آئی. اب انہوں نے جو یہ بیسیکلی کیا, اس کے بعد اسرائیل کا جو پلان تھا وہ سارے کا سارا فیل ہو گیا. نیتن یاہو نے یہ سوچا تھا کہ یہ فریگمنٹڈ ہوں گے, ان کو ہم ماریں گے اور چن کے ماریں گے, اور انٹرنیشنل میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم ان کی تباہی پھیر کے رکھ دیں گے, اور اپنے جو پولیٹیکل بینیفٹس ہیں وہ بھی میں اٹھا لوں گا, اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم ایک بارگیننگ پاور میں آ جائیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے. ایران کے حوالے سے, بائی دا وے ایران کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑی اچھے طریقے سے ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, ان کا معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت قریب ہو, اور IAEA نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ بڑے پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ایران کے ساتھ. اچھا, کمنگ بیک ٹو دس پیلسٹینین ایشو. اچھا, اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو بھی پلان کیا تھا وہ سارے کا سارا فیل ہو گیا, کیونکہ جو فلسطینی معاملات ہم نے دیکھے اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا فیکشن میرا فیکشن, انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ یہ پیلسٹینین ایشو ہے, یہ نہ فتح کا ہے نہ حماس کا ہے, یہ فلسطینی ایشو ہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کانفلکٹ ڈسپیوٹ ہے. یہ کانفلکٹ نہیں ہے, یہ ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک ریزیلینس اور ایک ریزسٹنس کی موومنٹ ہے جس کو اب انتفاضہ کہتے ہیں. یہ ایک اور انتفاضہ جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے, جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کو لیڈ کر رہے ہیں تمام نوجوان. اور یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ ان سو مینی ایئرس کہ یہ جو مختلف علاقے ہیں, غزہ ہے, ویسٹ بینک ہے, اس میں مختلف جگہوں پہ جو فلسطینین کمیونٹیز ہیں, مختلف ولیجز میں جو لوگ رہ رہے ہیں, وہ سب اکٹھے ہمیں نظر آئے. یہ جو یونٹی ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اسرائیل, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اس یونٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک امپیکٹ پڑا اور ان کو وڈرا کرنا پڑا اور فوراً سیز فائر کی طرف جانا پڑا. حالانکہ ایک دن پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میں سیز فائر نہیں کروں گا. اچھا, اب یہ جو رائٹ ونگ اسرائیلی پرائم منسٹر صاحب ہیں نیتن یاہو صاحب, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا جو وہ شیخ جراح کا جو انیشیٹو تھا ایسٹ جیروزلم میں, کہ وہ ان کو اکٹھا کر دے. انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم ان کو کلینز کریں گے, یہاں سے نکال باہر کریں گے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شیخ جراح کی جو موومنٹ ہے وہ ادھر سے اٹھے گی اور فلسطینی عوام کو اکٹھا کر دے گی. فلسطینیوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے اس دفعہ ڈویژنز نہیں دکھانی, ہم نے فیکشنل سکوابلز نہیں دکھانی, ہم نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی جس سے ہمیں نقصان پہنچے. اور یہی وجہ تھی کہ ایک امپورٹنٹ لیول کا ایک اسٹرانگ پیلسٹینین وائس جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہر جگہ پہ. یہ بہت امپورٹنٹ تھا. پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ اس پوری کی پوری کیمپین کے جو لیڈرشپ تھی وہ نوجوانوں کے پاس تھے, اور وہ نوجوان تھے جو کہ بڑے جذبے والے تھے اور وہ ویژن رکھتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دفعہ ڈیوائڈ نہیں کرنا اپنے آپ کو, بالکل نہیں کرنا. اور جو ایک ریلنٹلیس اسرائیلی ملٹری آکوپیشن کی جو ایک کیمپین تھی اس کو انہوں نے ریزسٹ کیا اور بہت زبردست طریقے سے کیا. تو مجھے تو یہ یقین کریں ایسے لگ رہا ہے کہ دے آر رائزنگ. وہ بڑی جلدی سے ہم دیکھیں گے ان کو کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے اس کیمپین میں سے وہ نکلیں گے, تو آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ایک متحد اور ایک مضبوط جو یہ فلسطینی سٹینڈس ہے اور فلسطینی قوم ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. اب دیکھیے نا کہ کسی بھی پرائر کوآرڈینیشن کے بغیر, کسی بھی پرائر پولیٹیکل مینیفیسٹو کے بغیر, یہ تمام فلسطینی جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا, اور ایسا ریزسٹ کیا کہ ایک ریزاؤنڈنگ میسج جو ہے وہ اسرائیل کو دیا اور اس کی جو شاونسٹک سوسائٹی ہے اس کو دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم آپ کے آگے اپنی ول ٹوٹنے نہیں دیں گے. اور یہ جو آپ ایتھنک کلینزنگ کا آپ نے ایک کام شروع کیا ہوا ہے وہ بھی ہم پاسبل نہیں ہونے دیں گے, اور مسجد اقصیٰ کا جو آپ کا پلان ہے وہ بھی ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں ایلیگل جوش سیٹلمنٹس کی, پھر آپ کی یہ جو ریسسٹ پالیسیز ہیں اپارتھائڈ کی, یہ بھی ہم برداشت نہیں کریں گے, جو مرضی آپ کر لیں.
تو ایک ریزیلینس ہمیں نظر آئی ہے اور ایک یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ نظر آیا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے ہینڈل ہوئے۔ اچھا، اب شیخ جراح کا جو معاملہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو آغاز ہوا، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا تو شیخ جراح کا جو واقعہ ہوا وہ مائکروکازم ہے ایک پوری جو لارجر پکچر ہے فلسطینی سٹرگل کی، یہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹریلر ہے۔ تو ادھر سے یہ معاملہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا نیتن یاہو کے ہاتھ سے، اور وہ پھر اس کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر اگر مجھے 5ویں الیکشن کی طرف بھی جانا پڑا، کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سال میں 4 الیکشن ہو چکے ہیں اور کوئی بھی کلیئر ونر نہیں آیا، اگر 5ویں الیکشن کی طرف بھی جانا پڑا تو یہ میرے لیے میرے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ تو اس نے فوراً پھر اس کو وہ کرنا مناسب سمجھا کہ سیز فائر کر لیا جائے۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے سپورٹ دیکھی ان کی ود ان فلسطین، اور پھر جو بہت بڑا فیکٹر تھا وہ تھا کہ باہر انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑے لیول پہ اس دفعہ سپورٹ ملی ہے فلسطینیوں کو، جو پہلے اتنی کبھی نہیں ملی تھی۔ دس از انپریسیڈنٹڈ۔ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے جس طریقے سے ہم نے دیکھا مختلف کیپٹلز میں، ایون امریکہ کے اندر اتنا شدید پریشر آیا کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے اس کے 23% جو لوگ ہیں انہوں نے جو نان وائٹس ہیں انہوں نے اس کے اوپر کھڑا ہونے کی وہ کی اور ایک پوری کیمپین چلائی، اور مختلف آپ کو پتا ہے میڈیا کے اوپر مختلف کیمپینز چلیں، مختلف ہیش ٹیگز چلے، جس میں سیو شیخ جراح تھا، فری پیلسٹائن تھا، اس طرح کے مختلف قسم کے جو ہیش ٹیگ سے وہ چلے، اور اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا، لیکن انٹرنیشنلی جب اس طرح کی چیزیں اور کیمپینز چلتی ہیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا اس کا بہت امپیکٹ پڑا، اور فوراً اس کا جو امپیکٹ تھا وہ وائٹ ہاؤس نے فیل کیا کہ اگر یہ معاملات نہ رکے تو معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اسی وجہ سے he had to put foot down، کیونکہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے آخری دن میں ان کو کہہ دیا تھا enough is enough، تو ہمیں اب آپ کو سیز فائر کی طرف جانا پڑے گا۔ تو اب یہ جب انڈیفینسیبل ہو جاتا ہے کوئی بھی اس طرح کی جو اٹراسٹیز ہیں تو پھر لوگ اس کو اونرشپ نہیں دے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ پھر واپس آئے، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اب سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک چیز میں پھر آپ کے آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے فلسطینیوں نے ایک متحد ہونے کا ثبوت دیا ہے، جس طریقے سے ان کی یوتھ نے ایک بہت زبردست ریزیلینٹ قسم کی جو ایک فائٹ دی ہے اسرائیلیوں کو، اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی بری شکست ہوئی ہے۔ تمام تر ٹیکنالوجی، تمام تر ویپن سسٹم کے باوجود، تمام تر آئرن ڈومز کے باوجود، تمام تر ڈیجیٹل آئرن ڈومز کے باوجود یہ شکست ہے فلسطین کی، اسرائیل کی، اور یہ تاریخی فتح ہے فلسطینیوں کی، اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں تمہیں سلام، کیونکہ جو بھی ہو آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ جب ول نہ ٹوٹے تو کمر نہیں ٹوٹتی، اس لیے جب تک ول ہے آپ کی کمر بھی سلامت ہے، اور جب تک آپ سلامت ہیں پاکستان اور تمام مسلم امہ آپ کے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔